السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہ جو ہماری زندگی ہے، ہمارے جو دن رات ہیں، ہمارا سانسوں کا چلنا ہے، ہمارا سونا جاگنا، بولنا ہنسنا، کھانا پینا، ہمارے تمام معاملات یہ کس کے لیے ہیں؟ اور کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کا کل قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے اس کام میں مشغول فرما جس کے بارے میں قیامت کے دن تو مجھ سے سوال کرے گا، اور میری ساری زندگی اسی کام میں لگا دے جس کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے، آمین۔ کیا یہ دعا ہماری روح کی پکار نہیں ہے؟ کیا یہی وہ احساس نہیں ہے جسے ہم دبا کے پھر رہے ہیں؟ کیا ہم اس دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے، کمانے کے لیے اور دنیا کے دھندوں کے لیے آئے ہیں؟ جبکہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ اپنے آپ سے سوال کریں، ذرا ٹٹولیں خود کو، جھانکیں اپنے دل کے اندر، جھنجھوڑیں ذرا، کیا میری زندگی اللہ کی بندگی میں گزر رہی ہے؟ کیا میرے دن رات اسی کام میں لگ رہے ہیں جس پر مجھ سے کل سوال ہوگا؟ کیا میری سانسیں اسی مقصد پر قربان ہو رہی ہیں جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا؟ ایک بات یاد رکھیں، یہ زندگی بہت قیمتی ہے اور ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جگا رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے، نرمی سے، پیار سے، آزمائشوں سے، کبھی نعمتیں دے کر، کبھی محروم کر کے، کہ ہم لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، اس کے ہو جائیں۔ اور ہم نے کیا کیا؟ دین کو فراموش کر کے دنیا کی راہوں میں گم ہو گئے، نمازوں کو مؤخر کر کے موبائل میں مصروف ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے اور فالتو باتوں کے قریب ہو گئے۔ اور یہ شیطان کا وہ وار ہے جو وہ ہم پر کر رہا ہے، اور ہم اپنی گردن اس کے آگے جھکائے بیٹھے ہیں۔ جو وہ چاہتا ہے وہ سب کرنے کو تیار ہیں، اور جو اللہ کا حکم ہے وہ ہمیں مشکل لگتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ شیطان نے چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ قرآن میں یہ آیات ہم خود پڑھتے ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے نا۔ تو آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 سے 17 تک پڑھیں گے، اور ہم جانیں گے کہ کس طرح شیطان کس طریقے سے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے اور ہم کس طرح اس کے لیے ترنوالا بن جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، اور البتہ یقیناً، خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تم کو، ثم پھر صورناکم، صورت بنائی ہم نے تمہاری، ثم پھر قلنا، کہا ہم نے، للملائکۃ اسجدوا، فرشتوں کے لیے سجدہ کرو، لآدم، آدم کے لیے، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا، مگر ابلیس، ابلیس نے، لم، نہیں، یکن، وہ تھا، من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے۔ یہاں پر وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جو انسان کا دنیا میں آنے سے پہلے پیش آیا تھا۔ اس واقعے کی روح سے ہم انسان اور شیطان کا کردار دیکھتے ہیں، اور پھر انسانوں کے اور شیطان کے بیچ میں جو امتحان ہے، اور شیطان کی انسان کے ساتھ جو دشمنی ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور کس طرح ہمیں اپنے رستے پر لے آتا ہے۔ رکوع کا آغاز اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ کی رحمت، اللہ کے احسانات کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اللہ نے تمہیں بنایا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور بہترین صورت عطا کی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ اور بنایا کیوں تھا اللہ نے؟ سورہ ذاریات کی آیت کو یاد کریں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت کے لیے۔ لیکن ہوا کیا؟ جب انسان کو بنایا اور ساری مخلوق کو اس کے آگے جھکایا گیا، اور کیوں جھکایا گیا؟ کہ سب انسان کے تابع بنائے جا رہے ہیں، سب انسان کے لیے مسخر کیے جا رہے ہیں، سب انسان کے مددگار ہو گئے ہیں۔ اب سب کے سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔
ابلیس جنوں میں سے تھا لیکن بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا تھا، لیکن اتنی زیادہ عبادت گزاری کے باوجود اس نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ تو کیا بات یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ عبادت کی اصل روح اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا بھی حکم دے دے، جب جہاں جیسا حکم دے، ہمیں انکار نہیں کرنا۔ اس سے اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ کے بعض حکم کو مانے اور بعض کا انکار کر دے تو اس کا ماننا بھی بیکار ہے، خاص طور پر اگر وہ جان بوجھ کر نہیں مان رہا، تو پھر اس کے مانے ہوئے حکم بھی ضائع ہو جائیں گے۔ قال فرمایا، ماں منعک، کس چیز نے روکا تجھ کو، اللہ کے نا تسجدہ، تو سجدہ کرے، اذ امرتک، جب کہ حکم دیا میں نے تجھ کو۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یہ تو میرا حکم تھا، میرے حکم سے تم مجھے سجدہ کرتے ہو، تو میرے حکم سے انسان کو تم کیوں سجدہ نہ کر سکے؟ تو عبادت کی روح کیا ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے پر تل جائے، کیوں نہ کہے۔ اور شیطان نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا بتائی؟ قال، اس نے کہا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، پیدا کیا تو نے مجھ کو آگ سے، وخلقتہ من طین، اور پیدا کیا تو نے اس کو مٹی سے۔ اب یہ تکبر آڑے آ گیا، شیطان کہنے لگا تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آگ اوپر کو اٹھتی ہے، اس کو تو نے مٹی سے بنایا اور مٹی تو پیروں تلے روندی جاتی ہے۔ تو شیطان کا تکبر یہاں کھل گیا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، خود کو ہم دوسروں سے نیک سمجھتے ہیں۔ یہ شیطانی طرز عمل ہے کہ انسان خود کو برتر سمجھے اور پھر غلطی بھی کرے تو الٹی سیدھی دلیلیں دے دے، خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ ہم میں سے ہر کسی کو اپنا جائزہ لینا ہے، خود کو خود چیک کرنا ہے، اپنی عدالت خود لگانی ہے، اپنا جج خود بننا ہے۔ اگر میرا رویہ ایسا ہے تو پھر اس آیت کو دوبارہ دیکھ لیں، اس لیے کہ یہ انسانی رویہ نہیں ہے، یہ شیطانی رویہ ہے اور اس میں تکبر نمایاں ہے۔ قول، فرمایا، فاہبط، بس اتر جا، منہا، اس سے، فما، تو نہیں، یکون ہے، لکا، تیرے لیے، ان، یہ کہ تتکبرا، تو تکبر کرے، فیہا، اس میں، فخرج، تو نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو چھوٹا بننے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا تکبر پسند نہیں آیا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو الٹی سیدھی دلیلیں دیتے ہیں، بڑے بڑے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اس پر راضی بھی ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیونکہ میں نے صحیح کیا ہے تو اللہ بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، غلط کام غلط ہے، الفاظ کے زور پر ہم اس کو درست ثابت نہیں کر سکتے۔ ایسے رویے پر اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کیا کہا؟ فما یکون لک ان تتکبر، تمہیں تکبر کی اجازت نہیں ہے۔ شیطان کی بنیادی خرابی کیا تھی؟ تکبر، خود پسندی، میں بہتر ہوں، انا خیر من۔ جو بھی ایسا رویہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ کبر اور صغر دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ کوئی شخص تکبر کر کے خود کو بڑا سمجھ کے اکڑ کے بڑا نہیں کہلا سکتا، خود کو وہ جو چاہے سمجھے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ ذلیل ہے، کمتر ہے، صاغرین میں سے ہے، چھوٹا بننے والوں میں سے ہے۔ اور دنیا میں اگر کوئی روب کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ زندگی گزارتا بھی ہے تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اگر لوگ اس کی کوئی بات مانتے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ لوگ اپنی عزت بچاتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کے آگے دبے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنی عزت، اپنی جان بچانے کے لیے اس کے آگے خاموش ہوتے ہیں۔ قال، کہا، اب یہ کس نے کہا؟ شیطان نے کہا، انظرنی، مہلت دے مجھ کو، الی یوم یبعثون، طرف اس دن کے وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اب مزید ڈٹائی دیکھیں، مہلت مانگ رہا ہے، برا کام کرنے کے لیے مہلت مانگ رہا ہے، بجائے اس کے کہ پلٹ آتا، اکڑ گیا۔ اور شیطان کے جو زیر اثر لوگ ہوتے ہیں وہ غلط کام کر کے پلٹتے نہیں، مزید ڈٹائی کا مظاہرہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قول، فرمایا اللہ نے، انک من المنظرین، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ٹھیک ہے، جا، تجھے مہلت دی۔ قول، اب کہنے لگا، فبما اغویتنی، تو بوجہ جو گمراہ کیا تو نے مجھ کو۔ ایک اور شیطانی عمل ہے کہ اپنی غلطی کا ذمہ دار دوسرے کو قرار دینا۔ اب کیا ہے؟ کہتا ہے فبما اغویتنی، تو نے مجھے بہکایا، اگر تو مجھے سجدہ کرنے کو نہ کہتا تو یہ سب نہ ہوتا۔
یہاں پر پھر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ ہم اکثر غلط کام خود کرتے ہیں اور ذمہ داری دوسرے پر ڈال دیتے ہیں۔ اب شیطان نے یہاں پر نعوذ باللہ اللہ سے کہا کہ تو نے کیونکہ مجھے سجدہ کرنے کو کہا تو اس وجہ سے تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا۔ لَأَقْعُدَنَّ، البتہ میں ضرور بیٹھوں گا، لہم واسطے ان کے، صراطک المستقیم، راستے تیرے پر سیدھے۔ کہنے لگا اب یہ چیلنج ہے، میں ضرور ان کے راستے میں بیٹھوں گا، اور چونکہ نعوذ باللہ مجھے گمراہ کرنے میں تیرا قصور ہے، اس لیے میں تیری طرف لوگوں کو آنے نہیں دوں گا۔ تکبر کی انتہا دیکھیں شیطان کی، کہ خالق کائنات کو، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، اس کو چیلنج کر رہا ہے۔ ثم پھر لآتینہم، البتہ میں ضرور آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے۔ شیطان کا وار سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، کہنے لگا میں ہر طرف سے حملہ کروں گا۔ یہ شیطان کی تدبیر ہے کہ وہ کوئی وار خالی جانے نہیں دیتا، کوئی تدبیر نہیں چھوڑتا، ہر سمت سے آتا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے آؤں گا۔ سامنے سے کیسے آتا ہے؟ کھلم کھلا برائی کی دعوت دیتا ہے، دنیا کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، دنیا کی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور دنیا کی محبت کیا ہے؟ رأس کل خطیئۃ، ہر فساد، ہر خطا کی جڑ ہے۔ اور اگر بندہ دنیا کی محبت دل سے نکالنے لگتا ہے تو پھر ومن خلفہم، پھر چھپے وار کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے۔ اور چھپا وار کیا ہے؟ کہ آخرت کے بارے میں بے یقینی دل کے اندر ڈال دیتا ہے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، بڑھاپے میں اللہ اللہ کر لیں گے، دنیا کے مزے چھوڑ دیں، یہ تو نہیں ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اور بہت سی ایسی باتیں دل میں ڈالتا ہے کہ انسان آخرت کے خوف سے عاری ہو جاتا ہے۔ اور اگر آخرت کے یقین اور اس کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر وعن ایمانہم، پھر دائیں طرف سے حملہ کرتا ہے، یعنی ظاہر برائیوں سے، چھپی سے بچ بھی گئے تو اب نیکی کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دایاں ہاتھ نیکی کا سمبل ہوتا ہے، اچھے کام کی علامت ہوتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ جب انسان کچھ نیکیاں کر لیتا ہے تو ایسے کام کروا دیتا ہے کہ وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں، مثلاً غیبت کروا دی، چغلی کروا دی، جھوٹ بلوا دیا، شرک کروا دیا۔ اگر یہاں سے بھی وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے تو پھر وعن شمائلہم، پھر بائیں طرف سے حملہ کرتا ہے۔ اب گناہوں کو چھوٹا بنا دیتا ہے، گناہ کریں گے لیکن معمولی سمجھیں گے اور توبہ بھی نہیں کریں گے، یعنی گناہ کا، غلطی کی سنگینی کا احساس ہی دل کے اندر نہیں ہوگا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ شیطان نے دو رستے چھوڑ دیے، اوپر کا اور نیچے کا۔ اوپر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، دعا کا راستہ ہے نا، تو دعا کریں گے تو اللہ شیطان کے چنگل سے ہمیں بچا لے گا، اور نیچے سجدہ ہے۔ انسان نماز اور دعا کے ساتھ شیطان کی گرفت سے باہر آ سکتا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَجِدُ، اور نہیں تو پائے گا، اکثرہم، اکثریت ان کی، شاکرین، شکر کرنے والے۔ اکثریت ناشکری ہوگی، کسی نعمت سے خوش نہیں ہوگی، کسی چیز پر ان کی قناعت نہیں ہوگی۔ اب ہم یہاں پھر اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم اپنی زندگیوں پر کتنے راضی ہیں، کتنے شکر گزار ہیں۔ ہر شخص آپ کو کسی نہ کسی چیز پہ شکوہ کرتا ملتا ہے، کبھی اللہ سے شکایت ہے، کبھی بندوں سے شکایت ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حفاظت کر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، شیطان کے گھیرے سے ہمیں نکلنا ہے، اور شیطان کس کس طریقے سے وار کرتا ہے۔ ابن القیم الجوزی کی کتاب تلبیس ابلیس میں انہوں نے شیطان کے طریقے کھول کر بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کفر اور شرک سے وار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت دل میں پیدا کرتا ہے، اور اگر شیطان انسان سے یہ کروا لیتا ہے تو اس کے درد کو آرام آ جاتا ہے، اور وہ اس آدمی کی طرف سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ پہلی چیز ہے جو ابلیس بندے سے چاہتا ہے، اور جب وہ اپنا یہ ہدف حاصل کر لیتا ہے تو اس بندے کو اپنی فوج کا حصہ بنا لیتا ہے، اپنا وہ سپاہی جسے وہ دوسرے انسانوں پر بطور ایجنٹ مقرر کر دیتا ہے۔ اب وہ اس انسان سے دوسرے انسانوں کو بہکانے کا کام لیتا ہے، یعنی انسانوں کی شکل میں جو شیطان ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اگر پہلی برائی میں
لوگ ملوث نہیں ہوتے یا وہ انسان ان لوگوں میں سے ہو جن کا مسلمان ہونا رحم مادر میں لکھا جا چکا ہے، یعنی پیدائشی مسلمان ہے، تو پھر اس پر وہ دوسرے درجے کی برائی آزماتا ہے جسے بدعت کہتے ہیں۔ ابلیس کو بدعت، بدکاری اور نافرمانی سے بھی زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ دین کی بنیاد ہلا کے رکھ دیتی ہے اور یہ ناقابل تلافی گناہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی بجائے وہ کام کرواتا ہے، وہ عمل کرواتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیے، اور نہ ہی سکھائے، نہ ہی بتائے۔ یہ کفر اور شرک کا دروازہ ہے اور بدعت کرنے والا بھی اس کے کارندوں میں شامل ہو جاتا ہے، پھر دوسروں کو بھی بدعات کی دعوت دیتا ہے، اور یہ سارے کام وہ نیکی سمجھ کے کرواتا ہے، یعنی انسان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ بہت نیکی کے کام ہیں اور تم یہ ضرور کرو۔ اگر اس میں بھی ناکام ہوتا ہے تو پھر کبیرہ گناہوں کی طرف لے آتا ہے۔ کفر اور شرک سے بچا، بدعات سے بچا، اب ابلیس انسان کو کبیرہ گناہوں میں پڑوانے کا بہت زیادہ خواہش مند ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے انسان کو جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں۔ ابلیس کو بہت خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس شخص سے متنفر ہو جائیں اور اس کے گناہوں اور نافرمانیوں کو وہ لوگوں میں پھیلا دے۔ وہ باطل طریقے سے اس شخص کی غلطیوں کی تشہیر اپنے کارندوں سے کرواتا ہے جو انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد لوگوں کو اس عالم دین سے متنفر کرنا ہوتا ہے، یعنی دین کے راستے پر چلنے والے سے کوئی ایسا کام کروا دیا جائے کہ لوگ اس سے نفرت کریں اور دین سے دور ہٹ جائیں۔ اور کبیرہ گناہوں میں شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، جادو ٹونا ہے، اولاد کا قتل ہے، ناحق قتل ہے، غیبت ہے، سود ہے، جھوٹ ہے، زنا ہے، شراب نوشی ہے۔ ابلیس دین والوں سے یہ برائیاں کرواتا ہے تاکہ پھر وہ ان کی تشہیر کرے کہ دیکھو یہ دین والے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں یا غیبت کر رہے ہیں یا شراب نوشی کر رہے ہیں یا اس طرح کے غلط کام کر رہے ہیں۔ اب جب وہ یہاں بھی ناکام ہو جاتا ہے تو پھر صغیرہ گناہوں کی طرف لے کر آتا ہے، اور یہ صغیرہ گناہ آہستہ آہستہ انسان کو کبیرہ کی طرف لے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی بے حد تاکید کی ہے۔ اور چھوٹے گناہ کیا ہیں کہ جب انسان یہ کرتا ہے تو سوچتا ہے ان کی خیر ہے، مثلاً خیانت ہے، آنکھ کی خیانت کر لی، کان کی کر لی، زبان کی کر لی، کہ تھوڑی سی بات ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ موبائل پہ ہم کتنی خیانتیں کرتے ہیں، کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں کچھ ایسے مناظر آ جاتے ہیں کہ ہم پھر ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو انہی سے ملتے جلتے مناظر پھر اور آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہمیں ان چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے۔ پھر کیا سوچ آتی ہے ایک لڑکی کے دل کے اندر جو حجاب کرتی ہے، وہ کہتی ہے کوئی نہیں، شادی ہے، ایک دن بال کھول لیے تو کیا ہو گیا، اب دلہن بنی ہوئی ہوں، اتنا پیسہ لگایا میک اپ کے اوپر، وضو کیا تو سارا میک اپ خراب ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، آج نماز نہ پڑھی، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ پھر صغیرہ میں ناکام ہوتا ہے تو مباح کی طرف لے آتا ہے، اب دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اس کا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، کر لو، مثلاً کھیل کود تو منع نہیں ہے، لیکن اپنے وقت کو صرف اسی میں لگا دینا یا بہت سارا وقت ان کاموں میں ضائع کر دینا، سونے میں، کھانے میں، پکانے میں لگا دینا، اب ان میں سے کچھ بھی حرام نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نقصان میں ہیں۔ اب دیکھیں کہ پیسے ڈبے میں بند کر کے رکھ دیں تو اتنے ہی رہیں گے، اگر کاروبار میں لگائیں گے تو منافع حاصل کریں گے۔ اسی طرح سے اپنے وقت کو اگر ہم مثبت استعمال میں لائیں گے تو نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اگر بندہ یہاں بھی ابلیس کو ناکام بنا دیتا ہے اور وقت کے بارے میں محتاط ہوتا ہے تو پھر ابلیس اور وار کرتا ہے، پھر وہ کم اجر والے کاموں میں مصروف کر دیتا ہے۔ کام نیکی کے ہیں لیکن اجر کم ہے، اور نیکی کے بڑے بڑے کاموں سے دور کر دیتا ہے کہ انسان بڑی نیکیوں کو چھوڑ کے چھوٹی میں گم ہو جاتا ہے۔ نماز روزہ سب کافی ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں تو وقت کا ضیاع ہے صرف۔ آپ خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، جب وقت ملے پڑھ لیں، کوئی ایسی بات نہیں، مقصد تو عربک ٹیکسٹ پڑھنا ہے، وہ پڑھیں۔ آپ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن مکمل کریں۔ اس وقت جو آپ دورہ قرآن سنیں گی اس سے بہتر ہے آپ تسبیحات کریں، وظیفے کریں۔ رمضان میں دورہ قرآن نہیں سنتے، قرآن کو سننا فرض عبادت ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان میں فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
پھر بھی یہ 40 منٹ 45 منٹ کی جو لیکچر ہے یہ ہم نہیں سن پاتے. ہم کہتے ہیں ہمیں اپنی عبادات کرنی ہوتی ہیں. قرآن کو جب ہم سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے تو ہم عمل میں بہتری لا سکتے ہیں. لیکن دل میں خیال کیا آتا ہے کہ ہم تو نیکی کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں، تو بڑی نیکی کمانے سے ہم رک جاتے ہیں. اور یہ ایسا عمل ہے کہ انسان گمان بھی نہیں کرتا کہ یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ تو کبھی نیکی کا حکم نہیں دیتا. اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس نے اللہ کے احکامات کو جانا اور ان کے مطابق عمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کی. پھر وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کا رب راضی ہو، جس سے اللہ راضی ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آخرت میں رضوان من اللہ سے زیادہ قیمتی اور کوئی تحفہ نہیں ہوگا جو اس کو نصیب ہوگا. یہ سب ہتھ کنڈے ابلیس کے ہیں اور اس سے بچنے والا پوری زندگی جہاد میں گزارتا ہے. جہاد کیا ہے؟ جد و جہد، کوشش. خود کو اس سے بچانے کے لیے اس وقت تک کوشش کرتا ہے جب تک موت نہ آ جائے. اور یہاں تک آتا ہے کہ شیطان موت کے وقت بھی اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے دیکھو اگر رب تم پہ مہربان ہوتا تو تم کبھی بیمار نہ ہوتے. اور اس وقت وہ کوئی نہ کوئی کلمہ منہ سے ناشکری کا نکلوا دیتا ہے. اس لیے ایک مومن کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم شیطان کے شر سے باہر آ چکے ہیں. ہر وقت ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے اور دعا بھی ہونی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. ہم بھول جاتے ہیں کہ شیطان ہمارے پیچھے ہے، لیکن وہ نہیں بھولتا. کبھی یہ نہ سوچیں کہ مجھ پر اس کا زور نہیں ہے. حضرت عبدالقادر جیلانی کا نام تو سن رکھا ہے نا آپ نے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روز انہیں آواز آئی کہ تمہاری نمازیں معاف ہو گئی ہیں کیونکہ تم بہت نیک ہو گئے ہو. تو انہیں لمحہ بھر کو تو انہوں نے سوچا، پھر انہیں خیال آیا کہ نماز تو نبیوں کو معاف نہیں ہے، تو میری کیسے معاف ہو گئیں؟ پھر آواز آئی کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. انہوں نے فوراً سوچا کہ بچاتا تو اللہ تعالیٰ ہے، علم تو نہیں بچاتا. اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے شیطان کے وار سے بچ گئے. یہ ہر طرح سے وار کرتا ہے، خاص طور پر یہ چیز دلوں میں ڈالتا ہے کہ تم بہت نیک ہو گئے ہو، اور ایک تکبر کا احساس دل کے اندر ڈال دیتا ہے. اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. قرآن مجید میں بار بار آتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہے. دیکھیں دنیا میں اگر ہمارا کوئی دشمن ہو تو ہم کیا اس کے آگے نڈر ہو کے کھڑے ہو جائیں گے کہ اچھا لاؤ مارو میرے سینے میں گولی؟ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری دشمنی ہے، اور جتنی زیادہ دشمنی ہوتی ہے اتنی زیادہ حفاظت کرتے ہیں، اتنی زیادہ تدبیریں اختیار کرتے ہیں. جتنا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اتنے ہی پہرے دار بھی زیادہ رکھے جاتے ہیں. گھر میں بھی پہرے دار ہوتے ہیں، باہر بھی پہرے دار ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں بھی. اور ٹریولنگ کے دوران بھی ایک گاڑی کے ساتھ 4 سے 6 اسلحہ بردار پہرے داروں کی گاڑیاں ہوتی ہیں. پورا قافلہ روانہ ہوتا ہے صرف ایک دشمن سے بچنے کے لیے. اور شیطان کی دشمنی کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہمیں شعور ہی نہیں ہے. ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے خود کو اس کے سپرد کر کیا ہوا ہے. وہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتے ہیں. بندر کا تماشا کبھی دیکھا؟ ڈگڈگی بجاتا ہے نا اس کا مالک، اور جو کہتا ہے وہ وہی کرتا چلا جاتا ہے. ہمارا بھی یہی حال ہے، جو شیطان کہتا ہے ہم وہی کرتے چلے جاتے ہیں. نہ اس سے بچنے کی کوئی کوشش ہے، نہ ہمارے دل کے اندر کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے کہ وہ کس طرح ہماری دنیا برباد کر کے ہمیں آخرت میں رسوائیاں ہی رسوائیاں دینے کے چکر میں ہے، اور ہم آنکھیں بند کر کے پائڈ پائپر کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 39 اور 40 میں آتا ہے قال، اس نے کہا ربی اے میرے رب، بما بوجہ اس کے جو اغوائی تنی گمراہ کیا تو نے مجھ کو، لَأُزَيِّنَنَّ البتہ میں ضرور خوبصورت بناؤں گا، لہم واسطے ان کے فی الارض زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور بہکاؤں گا ان کو اجمعین سب کو، الا مگر عبادک بندے تیرے، منہم المخلصین ان میں سے مخلص. شیطان مخلص لوگوں سے ڈرتا ہے. ایک ہوتا ہے مخلص، مخلص کہتے ہیں خالص کرنے والے، اور مخلص کہتے ہیں خالص کیے ہوئے. اللہ کے وہ بندے جو خالص کیے گئے ہیں، جو اللہ کی محبت میں خالص ہیں، ان سے شیطان ڈرتا ہے. اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ان پہ میرا زور نہیں چلے گا.
اب دیکھیں خالص سونا ہوتا ہے نا، کہیں بھی رکھ دیں، کیسے بھی استعمال کریں، اس کا رنگ خراب نہیں ہوتا۔ اگر اس میں ملاوٹ ہو تو فوری طور پہ اس کا رنگ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح جن کا دل شرک سے، بدعت سے، غیر اللہ کی محبت سے، دنیا کی لالچ سے، دنیا کی محبت سے پاک ہوگا، ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ جن کے اندر منافقت نہیں، شیطان کا ان پر زور نہیں۔ اللہ انہی لوگوں کو چنتا ہے جو صبغت اللہ اختیار کرتے ہیں۔ کسی بھی ماحول میں وہ ویسا ہی رہتے ہیں، وہ ماحول کو بدلتے ہیں، ماحول ان کو نہیں بدلتا۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان کا ایمان مضبوط ہو اور وہ اندر سے سٹرونگ ہو۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ابلیس نافرمانی اور گمراہی کا الزام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہے کہ تو نے مجھے اس مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر نافرمانی پہ مجبور کیا ہے، اور میری گمراہی کا ذریعہ یہ آدم بنا ہے۔ یہ شیطانی رویہ کہ غلطی انسان خود کرے اور الزام دوسرے کے سر پر تھوپ دے۔ اب شیطان نے ہتھیاروں کا اعلان بھی کر دیا، اور اس نے کیا کہا کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں ان کے لیے خوبصورتی پیدا کر دوں گا، اٹریکشن بھر دوں گا، انٹرٹینمنٹ بھر دوں گا۔ اور آج شیطان نے کیا کیا ہے؟ شر کو خیر کا لباس پہنا کر ہمارے لیے اسے خوبصورت بنا دیا۔ اور شیطان کے ان خوشنما ہتھیاروں سے ہم اسی صورت میں بچ سکتے ہیں جب ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا، پھر ہی ہم شیطان کے ہتھیاروں کو کند کر سکتے ہیں، ورنہ ہم تو اسی طرح گردن جھکائے بیٹھے ہیں، وہ جیسے چاہے جب چاہے ہماری گردنوں کو اڑا دے۔ شیطان کے وار سے ہمیں خود اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کے لیے جہاں ہمیں اس کی خباثتوں کا علم ہونا چاہیے، جو کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ کس کس طرح سے وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی مدد بھی چاہیے، اور اللہ کی مدد کے لیے دعا۔ اور یہاں آیت نمبر 97-98 ہے سورۃ المؤمنون کی، اس میں بڑی خوبصورت دعا سکھائی گئی ہے، بڑی جامع دعا ہے کہ جب بھی اللہ کے راستے میں رکاوٹ آئے تو اس وقت یہ دعا کرو، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ، اور کہہ دیجئے اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، من ہمزات الشیاطین، اکساہٹ سے شیطانوں کی، وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے ربی اے میرے رب، ان یحضرونی، کہ وہ حاضر ہوں میرے پاس۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اس کو ہم یاد کریں گے، اپنی روزمرہ دعاؤں میں اس کو شامل کریں گے۔ جب بھی شیطان باتیں دل میں لانے لگے، اصل مقصد سے ہٹانے لگے، غیر ضروری چیزوں کی طرف لے جانے لگے، تو یہ دعا پڑھیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ کوئی آپ سے برا کرے، کوئی آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے تو کیا کرتے ہیں؟ ٹھنڈے بیٹھے رہتے ہیں، آگے سے کچھ نہیں کہتے۔ غصہ آتا ہے نا، ابلتے بھی ہیں، پھر کوئی ملتا ہے، کوئی شے دیتا ہے، آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، ایسے موقع پر سخت نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس وقت ضرورت ہے اس دعا کی کہ اللہ مجھے شیطان کے وار سے بچا لینا۔ اور یہاں ہمزہ کا لفظ آیا ہے، ہمزہ کا لفظ جو ہے اس کے کئی مطلب ہیں، ہا میم زا، دبانا، دھکا دینا، پیچھے کی طرف سے آواز دینا، اور دوسرا مطلب ہے شیطان کے وسوسے، برے خیالات جو شیطان دل کے اندر چبھوتا ہے، اور تیسرا مطلب یہ کیا گیا ہے کہ کسی چیز کو دبا کر نچوڑنا، شدید حرکت دینا، کسی کو چبھانا۔ غیبت کو بھی ہمزہ کہا جاتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، پڑھتے ہیں نا سورۃ ہمزہ، سب کو یاد بھی ہوگی، چھوٹی سی سورت ہے، لیکن نہیں نا، مطلب نہیں پتہ کہ کتنی بڑی ہلاکت کی وعید دی گئی ہے۔ یہ دعا ہم سب کو یاد کرنی ہے۔ آیت نمبر 97-98 سورۃ المؤمنون، پارہ نمبر 18۔ جب بھی شیطان کا وسوسہ آئے، نماز میں آئے، دوران نماز پڑھیں، کاندھے پر پھونک ماریں، رات کو نیند نہ آئے تو پڑھیں، غصہ آئے تو بھی یہ آیات پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ شیطان کے وسوسوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34، 35 اور 36، اس میں آتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نہیں برابر بھلائی اور نہ برائی، کیونکہ برائی کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ برائی انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اچھا اور برا عمل برابر ہو، یہ ہم سب جانتے ہیں، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اچھا اور برا عمل برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ ادفع باللتی ہی احسن، جہاں بھی برائی ہو اسے اچھے طریقے سے دور کرو،
تو اچھا نتیجہ نکلے گا۔ اور اچھا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر جب وہ جو درمیان تمہارے اور درمیان اس کے دشمنی تھی، گویا کہ وہ جگری دوست بن گیا ہے، یعنی تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ یعنی دین کے معاملے میں تمہارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے دشمن بھی دوست بن جائیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور نہیں ڈالی گئی اس کو مگر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں ڈالا گیا اس کو، یعنی یہ صفت، کون سی صفت؟ ادفع باللتی ہی احسن والی صفت، الا ذو حظ عظیم، وہ جو بڑے نصیبے والا ہے۔ اب ہم اچھا کر رہے ہیں، کوئی دوسرا برا کرتا چلا جا رہا ہے، تو لوگ اپنی فطرت کی وجہ سے خود ہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ برائی ہونے پر برداشت کر لینا اور برا کرنے والے سے اچھا سلوک کرنا یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بھی شیطان انسان کے پیچھے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے معاف نہیں کرنا، مزہ چکھاؤ۔ اس لیے فرمایا یہ کام وہی کر سکتا ہے الا ذو حظ عظیم، جو بڑے نصیبے والا ہے۔ ہم خوش قسمت کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال و دولت ہو، اچھے رتبے والا ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑے بڑے محل نما گھر ہوں۔ اللہ کے نزدیک وہ ہے نصیبے والا جس کے اندر یہ کوالٹی ہے۔ کون سی کوالٹی؟ ادفع باللتی ہی احسن۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جب تک انسان اپنے حق سے دستبردار نہ ہو۔ دشمن کو دوست بنانے کی صفت اسی میں ہوتی ہے جو صبر کرتا ہے، جو نصیبے والا ہے، کیونکہ ایسا ہی شخص پھر جنت میں جانے کے قابل ہے۔ اب یہاں شیطان آ جاتا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر وسوسہ ڈالے تجھ کو شیطان، نزغن فاستعذ باللہ، کوئی بھی وسوسہ تو پناہ لے لو اللہ کی، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب شیطان بیچ میں آ گیا، کہنے لگا وہ تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے، تم بول کیوں نہیں رہے؟ بدھو بنے ہوئے ہو، وہ تمہیں دبا لے گا، اٹھو اس کے ساتھ ویسا ہی کرو جیسا وہ کر رہا ہے۔ یہاں اس کا حل دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کا ذکر، یہ ایسا ہی ہے جیسے انسان دشمن سے چھپنے کے لیے قلعہ بند ہو جائے۔ اور شیطان اس کام میں بہت دلچسپی رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہاں کامیاب ہو گیا تو باقی سب بہت آسان ہے۔ پھر یہ شخص کبھی دشمن کو دوست نہیں بنا سکے گا، برائی کو بھلائی سے دور کر ہی نہیں سکے گا، عمل صالح کر ہی نہیں سکے گا، مسلمان ہی نہیں رہے گا، پھر وہ کسی اور کو اللہ کی طرف بلانے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ یہ ساری چیزیں ایک چین کی طرح جڑی ہوئی ہیں، اور پہلا قدم ہے ثابت قدمی، جو جم گیا پھر شیطان اس کو رستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ انہ هو السمیع العلیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو پناہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ دعا۔ اور دعا ہم نے پیچھے پڑھی، کون سی دعا تھی؟ سورۃ مومنون آیت نمبر 97 98۔ کیونکہ ہم روز ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے، کبھی گھر کے اندر ہو جاتا ہے، کبھی باہر ہو جاتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے۔ اب فوراً انسان سوچتا ہے کہ اس کا منہ توڑنا بڑا ضروری ہے، ابال آنے لگ گیا نا اندر۔ اب کیا ہے؟ دعا کرنی اور اللہ سے پناہ طلب کرنی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ساتھ اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ تو میری مدد کر، تو میرے اندر حوصلہ پیدا کر، تو مجھے صبر عطا کر کہ میں تیری رضا کی خاطر اس برائی کا بدلہ اچھائی سے دے سکوں۔ اس موقع پر جب انسان رک کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو وہ جو غصہ کے انتقام کی جھاگ تھی جو اوپر تک چڑھ آئی تھی، وہ آہستہ آہستہ بیٹھنے لگتی ہیں۔ جیسے آپ دودھ ابالتے ہیں نا تو اوپر تک جھاگ آ جاتی ہے۔ اب اگر آپ آگ ہلکی کر دیں تو کیا ہوگا؟ وہ جھاگ بیٹھ جائے گی۔ نہ ہلکی کرے تو کیا ہوگا؟ دودھ باہر گرنا شروع ہو جائے گا، ادھر ادھر گرم گرم دودھ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے غصے کے بھانبڑ کو ہلکا کرنا ہے، اپنے چولہے کے سوئچ کو سب سے ہلکے نمبر پہ لے جانا ہے، اور جب ہم اپنے آپ کو تھوڑا کول ڈاؤن کریں گے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بیدار ہونے لگتی ہیں۔ اب آسانی ہو جاتی ہے کہ انسان معاملے کو اچھے طریقے سے سلجھائے، کیونکہ غصے میں ہم پاگل ہو جاتے ہیں، جوش زیادہ ہوتا ہے، ہوش کم ہوتا ہے، اور اس وقت ہم چیختے ہیں، لوگوں کو سنواتے ہیں، اونچا اونچا بولتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا انہ هو السمیع العلیم، تم لوگوں کو سنواؤ گے؟
سننے والا تو وہ ہے، سنانا ہے تو اس کو سناؤ، وہ تمہاری سنے گا، وہ تمہارے دل کے حال کو جانتا ہے۔ لوگ زیادتی کرتے ہیں تو کیا ہے، اپنے رب سے باتیں کرو، ساری شکایتیں اللہ کو لگا دیا کرو، پھر واقعی قرار آنے لگے گا، پھر خود پہ بھی ہنسی آئے گی کہ اللہ میں کیا کیا بول رہی تھی۔ کبھی اللہ سے باتیں کر کے تو دیکھیں۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ سنتا بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، سب جانتا ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیا ہے، کون کون آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ تو ہمیں شیطان کے وار سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے لیے بہترین حل ہے کہ ہم دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں، اور جتنی زیادہ کوشش کریں گے اتنا ہی دعا بھی زیادہ اثر کرے گی۔ تو اس دعا کے ساتھ اس کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے۔ یا اللہ ایسا رمضان بنا دے کہ ہم تیری طرف لوٹ آئیں، ہم تیرے بن جائیں۔ یا اللہ ہمیں تیرا قرب نصیب ہو جائے، تیری محبت نصیب ہو جائے، تیری رحمت نصیب ہو جائے، تیری معرفت مل جائے، تیری عظمت کو ہم پا لیں۔ یا اللہ شیطان کے مقابلے میں ہمیں سیسا پلائی دیوار بنا دے، مضبوط بنا دے، ہمیں وہ طاقت، وہ ظرف، وہ ہمت عطا کر کہ دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے حقیر ہو جائے اور تیری رضا کا حصول ہمارے لیے مقدم ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔